کسی زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بزرگ رہتے تھے جن کا نام حکیم دین تھا۔ حکیم دین اپنی سادگی، دانائی اور روحانی بصارت کے لیے پورے گاؤں میں مشہور تھے۔ ان کی جھونپڑی گاؤں کے کنارے ایک خاموش درختوں کے جھنڈ کے قریب تھی۔ یہاں وہ اپنے وقت کا زیادہ تر حصہ عبادت، غور و فکر اور گاؤں والوں کے مسائل حل کرنے میں گزارتے تھے۔ گاؤں کے لوگ انہیں دل سے مانتے تھے، مگر ایک بات ہمیشہ حیران کن تھی۔ حکیم دین اپنی باتوں اور نصیحتوں میں انسان کی سب سے بڑی آزمائش اس کی نیت ہوتی ہے۔ سچی نیت سب کچھ بدل سکتی ہے، اکثر کہتے تھے، مگر گاؤں والے اکثر یہ سوچتے تھے کہ ان کے الفاظ کی گہرائی کیا ہے۔ ایک دن گاؤں کا ایک نوجوان جس کا نام سلمان تھا، حکیم دین کے پاس آیا۔ سلمان کی شخصیت میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کہ وہ کسی انجانے سوال کا جواب تلاش کر رہا ہو۔ ایک تیز مزاج اور جذباتی لڑکا تھا۔ اس کے خواب آسمان کی بلندیوں تک پہنچتے تھے، مگر اس کے قدم ہمیشہ زمین پر لڑکھڑاتے رہتے تھے۔ اس کی زندگی میں ایک خالی پن تھا۔ وہ ہر کسی سے پوچھتا پھرتا تھا کہ کامیابی کا راز کیا ہے۔ اس دن وہ حکیم دین کی جھونپڑی میں داخل ہوا، جو پرسکون روشنی سے بھری ہوئی تھی۔ ایک طرف کتابوں کا ڈھیر، دوسری طرف ایک مٹی کا چراغ جل رہا تھا۔ سلمان نے سلام کیا، اس کے بعد ادب سے بیٹھ گیا۔ حکیم صاحب، سلمان نے اپنی بات شروع کی، کہ آپ نے ہمیشہ کہا ہے کہ نیت انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ اچھے ارادے رکھتے ہیں، مگر وہ اپنی زندگی میں ناکام رہتے ہیں۔ کیا صرف اچھے ارادے رکھنے سے زندگی میں کامیابی آ سکتی ہے؟ حکیم دین، جن کے چہرے پر ہمیشہ سکون کا ایک ہلکا سا سایہ رہتا تھا، مسکرائے اور سلمان کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولے، بیٹا، نیت وہ چراغ ہے جو اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ میں تمہیں ایک کہانی سناؤں گا جو تمہیں دکھائے گی کہ نیت زندگی کو بدل سکتی ہے، مگر اس کے لیے قربانی اور صبر درکار ہوتا ہے۔ سلمان، جو اب تک اپنے سوال کا جواب جاننے کے لیے بے چین تھا، اچانک پرسکون ہو گیا۔ اس نے جھک کر ادب سے کہا، جی حکیم صاحب، میں آپ کی کہانی سننا چاہتا ہوں۔ آپ کی ہر بات میں ایک سبق ہوتا ہے، اور شاید اس کہانی میں میرا جواب چھپا ہو۔ حکیم دین نے مٹی کے چراغ کی روشنی کو دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، یہ کہانی صرف تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو زندگی کی اصل معانی کو جاننا چاہتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے حکیم دین نے اپنی بات شروع کی، بہت سال پہلے جب میں ایک نوجوان ہوا کرتا تھا اور علم و حکمت کی تلاش میں سفر کرتا رہتا تھا، میری ملاقات ایک ایسی حقیقت سے ہوئی جس نے میری زندگی بدل دی۔ وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوئے اور پھر بولے، ایک دن میں ایک بڑے شہر کی مصروف گلیوں میں جا رہا تھا۔ ہر طرف شور و ہجوم اور رنگ برنگی روشنیوں کا عالم تھا۔ بازار میں لوگ خوشی خوشی خریداری کر رہے تھے، مگر ایک چھوٹے سے اسٹال پر بیٹھی ایک بوڑھی عورت سب سے الگ تھلگ بے بسی کا نمونہ بنی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک بے بسی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ چند زیورات دکھا دکھا کر بیچنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کوئی اس کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا۔ حکیم دین نے گہری سانس لی اور بولے، میں اس کے قریب گیا اور نرم لہجے سے پوچھا، ماں جی، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، بیٹا، میرا بیٹا بیمار ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے اگر دوائی نہ لی تو اس کی جان جا سکتی ہے۔ یہ زیورات میری آخری امید ہے، لیکن کوئی انہیں خریدنے کو تیار نہیں ہے۔ حکیم دین کی آواز بھاری ہو گئی اور انہوں نے سلمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، اس لمحے میرا دل کانپ گیا۔ میں خود ایک غریب مسافر تھا جس کے پاس اپنی ضروریات کے لیے بھی کچھ خاص نہیں تھا، لیکن میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں اس عورت کو یوں بے بسی میں چھوڑ دوں۔ میں اپنی جیب ٹٹولنے لگا اور اپنی تھوڑی سی بچت جو کسی اور مقصد کے لیے سنبھال رکھی تھی اسے دے دی۔ اس نے مجھے حیرانی اور شکر گزاری سے دیکھا، مگر میں نے کچھ کہے بغیر بس اتنا کہا، ماں جی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ہے، دعا کریں کہ آپ کا بیٹا صحت یاب ہو جائے۔ چند دن بعد میرا راستہ اسی بازار کی طرف گیا۔ میں نے اسی عورت کو ایک دوسرے اسٹال کے پاس کھڑے دیکھا، لیکن اس بار اس کے چہرے پر وہ اداسی اور پریشانی نہیں تھی، وہ خوش نظر آ رہی تھی۔
वो एक ताजिर के साथ बातें कर रही थी। मैं रुक गया और करीब जाकर पूछा, माँ जी आप कैसी हैं, क्या आपका बेटा ठीक है? उसने मुझे पहचान लिया और उसकी आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू खुशी के आंसू थे। उसने कहा, बेटा तुम्हारी दी हुई मदद ने मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे ये जेवरात दोबारा किसी और माहिर को दिखाने का ख्याल आया। जब मैंने ये जेवरात किसी और माहिर को दिखाए तो मुझे पता चला कि ये जेवरात तो असल में कीमती सोने के हैं। मैंने उन्हें बेचकर ना सिर्फ अपने बेटे का इलाज करवाया बल्कि एक छोटा सा कारोबार भी शुरू किया है। अगर तुम उस दिन मेरा सहारा ना बनते तो शायद मैं कभी ये ना जान पाती कि मेरे पास जो कुछ है कितना कीमती है। हकीम दीन की बातों ने सलमान के दिल को छू लिया। सलमान ने बेख्तियार पूछा, क्या आपको मालूम था कि उन जेवरात की कीमत इतनी ज़्यादा है? हकीम दीन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मेरी नीयत साफ थी और मेरा यकीन था कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी नीयत का बदला इसी तरीके से देता है जो हमारी सोच से भी बढ़कर होता है। सलमान की आंखों में आंसू आ गए और वो धीरे से बोला, हकीम साहब शायद यही वो सबक था जिसकी मुझे ज़रूरत थी।